السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے پرشیا امپائر کو شکست دی تھی اور عراق کو فتح کیا تھا۔ پرشیا امپائر کی اگر بات کی جائے، جسے اس ٹائم سسینٹ امپائر کہا جاتا تھا، تو اصل میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ تو ان کے ٹائم میں 636 میں بیٹل آف قادسیہ میں، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے المدین جو ان کا کیپٹل تھا تو اس پر بھی قبضہ کیا تھا۔ لیکن اگر اس کی شروعات کی بات کی جائے تو اصل میں اس کی شروعات ہوئی تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ سب سے پہلے ریزنز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وجوہات کیا تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے پرشیا پر اٹیک کیا تھا، اور ریزنز جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ریزنز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے کہ مسلمانوں نے کیوں پرشیا کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ اگر آپ اس ٹائم جو میپ ہے اگر وہ دیکھیں گے، اس ٹائم اگر آپ میپ دیکھیں گے تو ایک سائڈ پر ہمارے پاس پرشیا امپائر تھی جسے اس ٹائم سسینٹ امپائر کہا جاتا تھا، اور ایک سائڈ پر ہمارے پاس تھی بائزنٹائن امپائر جسے رومن امپائر کہا جاتا تھا، اور نیچے ہمارے پاس تھی عربین پیننسولا جس میں یہ عرب آباد تھے۔ اب جو نجد ہے سعودی عربیہ میں، اس کے ساؤتھ میں ایک علاقہ ہے جسے کہا جاتا ہے یمامہ۔ اب اگر یمامہ سے آپ شمال کی طرف جائیں گے نارتھ سائڈ پر اور اوپر جائیں گے تو اوپر ایک اور ایریا ہے جسے کہا جاتا ہے ہرا۔ اس ٹائم ہرا ایک امپورٹنٹ ایک سٹی تھی، آج کل بھی ہرا ہے لیکن اب اس کی اہمیت اسی طرح نہیں ہے۔ تو لہٰذا سعودی عربیہ میں جو یما ہے تو یمامہ سے لے کر اوپر ہرا تک، اس کے درمیان کچھ عرب ٹرائبس تھے۔ یہ ایک ٹرائب تھی جس کا نام تھا بنو بکر بن ولید، اور بنو بکر بن ولید کے بہت سارے ٹرائبس تھے، برانچز تھے جو یہاں پر پاپولیٹڈ تھے اس ایریا میں۔ اب جو ہرا ہے اوپر سائڈ پر، تو ہرا میں زیادہ تر کرسچن ٹرائبس تھے، وہاں پر عیسائی تھے، اور وہ عیسائی جو تھے ان کے پاس سسینٹ امپائر جو اس ٹائم کا جو پرشین امپائر تھا تو ان کا سپورٹ تھا۔ لہٰذا یہ جو بنو بکر بن ولید کے بہت سارے برانچز یمامہ اور ہیرا کے درمیان پاپولیٹڈ تھے، تو ان کے اور پرشین امپائر کے درمیان بہت سالوں سے ڈسپیوٹ چلے آ رہے تھے۔ ایون 610 میں ایک جنگ بھی ان کے درمیان ہوئی تھی جس میں اس ٹرائب نے جو تھی وہ فتح حاصل کی تھی۔ تو لہٰذا جو ہیرا ہے وہاں پر جو کرسچن تھے تو ان کو سپورٹ کر رہے تھے سسینٹ امپائر، اور اسی وجہ سے سپورٹ کر رہے تھے تاکہ جو ٹرائب ہے یہاں پر بنو بکر بن ولید کے جو بہت زیادہ برانچز یہاں پر پاپولیٹڈ ہے، تاکہ ان سے اپنا بارڈر پروٹیکٹ کی جائے، تو لہٰذا ان کرسچن کو سپورٹ کرنے والے سسینٹ امپائر تھا۔ اچھا، اب ہوتا اس طرح ہے کہ جو بنو بکر جو ٹرائب ہے تو اس میں ایک کلین تھی، اور اس کلین کا نام تھا بنو شیبان۔ بنو شیبان کا چیف تھا المتانہ، اور المتانہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ میں تھی، ان کے ساتھ کچھ ایشوز پر ان کے معاملات جو ہے وہ جا رہے تھے سسینٹ امپائر کے ساتھ۔ لہٰذا اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ردہ وار تھی، اپوسٹسی وار تھی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں قبائل نے بغاوت کیا تھا۔ تو لہٰذا اس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف یونٹس بنائے تھے ملٹری کے، جو مختلف قبائل کے پیچھے گئے تھے اور ان کو کرش کر رہے تھے جنہوں نے بغاوت کیا تھا۔ اچھا، اب یہ وہ ٹائم تھا جب المتانہ جو بنو شیبان کا جو چیف تھا وہ آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ، اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ تو ان کے درمیان ایک ٹریٹی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس المتانہ جو شیبان ٹرائب کا چیف تھا تو ان کے ساتھ آپ جائیں، اور وہاں پر جو
ان کے اوپر جو اٹیک ہو رہی ہے پرشین امپائر کے سائڈ سے، تو اس کو آپ کاؤنٹر کریں، ان کی آپ مدد کریں۔ لہٰذا اس طرح مسلمان جو ہے وہ پرشین کے ساتھ جو ہے ان کی کنفرنٹیشن آتی ہے، تو خالد بن ولید جاتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی ملٹری بھی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر جاتے ہیں پرشیا اور ان کے ساتھ وہاں پر وہ جنگ کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر کچھ جنگیں ہوتی ہے، حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں بنو شیبان جو ہے وہ کچھ ایریاز کو جو ہے وہ فتح کرتی ہے۔ اب اس دوران ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ جنگ وہاں پر چل رہی تھی، تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے مسلمانوں کے بہت سارے یونٹس کو بھیجے تھے سیریا کی سائڈ پر، اور مسلمان وہاں پر گئے تھے، اس پروونس کو وہ قبضہ کر رہے تھے جو کہ ایک رومن امپائر کا پروونس تھا۔ وہاں پر جو مسلمان انگیج تھے تو ان کو ملٹری کی ضرورت تھی سیریا میں، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خالد بن ولید کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو خالد بن ولید جو وہاں پر انگیج تھا پرشیا کے ساتھ، تو ان کو وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ پرشیا سے ڈائریکٹ آپ ڈیزرٹ کو کراس کریں اور آپ سیریا جائیں، وہاں مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ اس طرف نکلتے ہیں۔ اب جب وہ اس طرف جاتے ہیں جو پرشیا میں جو جنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر جو بنو شیبان کا چیف تھا الموتانا، تو وہ وہاں پر کمزور ہوتا ہے، کیونکہ خالد بن ولید جاتے ہیں سیریا اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ملٹری بھی وہاں پر جاتی ہے، تو جو ملٹری جو نمبر ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے اور الموتانا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اب اس کا فائدہ جو ہے وہ سسینٹ امپائر لیتا ہے اور وہ ایک بہت بڑی ملٹری تیار کرتا ہے اور وہ اس ٹرائب کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے الموتانا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مدد مانگتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ وہ ٹائم تھا کہ جب وہ وفات ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب وہ وفات ہوتے ہیں اور ان کے بعد جو خلیفہ بنتے ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو الموتانا آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملٹری جنرل تھے جس کا نام تھا ابو عبید بن تکیفہ، تو ان کی لیڈرشپ میں وہ تقریباً کچھ 20,000 ملٹری تیار کرتے ہیں اور وہ الموتانا کے ساتھ ان کو روانہ کرتے ہیں کہ آپ چاہیں ان کے ساتھ اور وہاں پر ان کی مدد کریں عراق میں۔ اب جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو شروع میں وہ کافی جنگیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، جس میں وہ فتوحات بھی حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو عبیدہ ایک جنگ کرتے ہیں بیٹل آف نرمک جو 634 میں ہوتی ہے، جس میں ان کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک جگہ ہے جدھر پر یہ بیٹل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور بیٹل وہ کرتے ہیں بیٹل آف کسکر، یہ بھی 634 میں ہوتی ہے بیٹل آف نرمک کے بعد، جس میں بھی مسلمانوں کو شکست جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور بیٹل آف کسکر وہ بیٹل تھی جس میں جو دریا فرات ہے تو ان کو وہ کراس کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بیٹل ہوتی ہے جو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی، وہ ہے بیٹل آف برچ۔ برچ اصل میں انگلش میں اردو میں کہتے ہیں پل کو، تو اس بیٹل آف برچ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک برج کے اوپر لڑی گئی تھی۔ اب اس بیٹل میں ابو عبیدہ جو ہے ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہوتی ہے، مسلمان یہ جنگ ہارتے ہیں اور مسلمانوں کے بہت زیادہ کیجویلٹیز بھی ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ اب یہ بات آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ، تو وہ کافی شاکڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک سرپرائزنگ نیوز تھی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک شورا بلاتے ہیں جس میں ایڈوائزرز تھے اور ملٹری جنرل بھی تھے، اور وہ اس بات پر جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں شروع ہوئی تھی اور مسلمانوں نے ابھی تک وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے عراق کو قبضہ نہیں کیا، لہٰذا کیا اسٹریٹجی بنائی جائے کہ ہم اس ایریا کو کیپچر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم ان کا جو کیپٹل ہے المدین اس پر ہم قبضہ نہیں کریں گے، لہٰذا ہم عراق کو قبضہ نہیں کر سکتے اور اس جنگ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ ہمیں المدین کو
قبضہ کرنا ہوگا جو ان کا کیپٹل تھا، سسینٹ امپائر کا کیپٹل تھا۔ اب اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ جتنے بھی عرب ٹرائب تھے عریبین پیننسولا میں، سب کو وہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ والنٹیئرز رضاکانہ طور پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بھیج دیں مدینہ، کیونکہ ہم نے پرشیا کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ آتے ہیں مدینہ، اور تقریباً کچھ ایک پتہ نہیں 30,000 50,000 کتنی تعداد تک، ہمارے پاس فگر ایکچول موجود نہیں ہے، ملٹری جو ہے وہ موبلائز ہوتی ہے۔ اور ایک صحابی تھے، مشہور صحابی جس نے عراق فتح کیا تھا، جس کا نام تھا سعد بن ابی وقاص۔ تو سعد بن ابی وقاص کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل کمانڈ دیتے ہیں، ان کو سپریم کمانڈر بناتے ہیں اس ملٹری کی، اور ان کو وہ بیچتے ہیں عراق کی طرف کہ آپ جائیں وہاں پر ان کے ساتھ آپ جنگ کریں اور آپ مدین کو جو ہے وہ فتح کریں۔ اب اس ٹائم سسینٹ امپائر کا جو رولر تھا اس کا نام تھا یزدگارد III، اور یزدگارد III اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بھی ملٹری موبلائز کرتے ہیں، اور تقریباً کچھ مور دین 1 لاکھ ان کی ملٹری تھی، کئی گنا زیادہ مسلمانوں سے ان کی تعداد تھی، اور اس ملٹری کا جنرل وہ بناتے ہیں رستم کو۔ رستم کافی مشہور ہے، اگر آپ بیٹل آف قادسیہ کو اسٹڈی کریں گے تو رستم ایک کافی اچھا جنرل تھا پرشیا کا۔ تو رستم کو وہ ملٹری کا ہیڈ بناتے ہیں۔ تو اس سائٹ پر مسلمان سعد بن ابی وقاص کی لیڈرشپ میں روانہ ہوتے ہیں قادسیہ کی طرف، جو کہ ایک جگہ ہے وہاں پر، اور اس سائڈ سے پرشین امپائر کی آرمی رستم کی لیڈرشپ میں جاتی ہے قادسیہ کی طرف، اور قادسیہ میں یہ دونوں ملٹری جو ہے وہ ان کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتی ہے، اور ان کے درمیان ایک زبردست بیٹل ہوتی ہے۔ یہ جنگ تقریباً 3 days اور 3 nights تک جاری تھا، 3 دن اور 3 راتیں یہ جنگ جاری تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ان کی کیجوالٹیز تو ہوئی تھی، گریٹ لاس تو ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی، اور مسلمان جو ہے وہ پرشین امپائر کو شکست دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو کیجوالٹیز تھی اس جنگ میں وہ تقریباً کچھ 8,500 تھی، اور اس سائڈ پر جو پرشین امپائر کی کیجوالٹیز تھی، جو ہلاکتیں ہوئی تھی، تو وہ 5 یا 6 گنا مسلمانوں سے زیادہ تھی، اور ان کا جو جنرل تھا رستم، تو ان کو بھی مسلمان ختم کرتے ہیں، ان کا بھی مرڈر کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان بیٹل آف قادسیہ وہ جیتتے ہیں، اور ان کو ایک فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور بیٹل آف قادسیہ جب ہوتی ہے تو اس کے بعد پرشین امپائر جو سسینٹ امپائر تھا، تو ان کی جو بیک بون ہے تو وہ مکمل طور پر ٹوٹتی ہے، اور وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان جاتے ہیں، اور ان کا جو کیپٹل تھا المدین، تو المدین کو بھی وہ قبضہ کرتے ہیں، ان کو بھی وہ فتح کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ان کا کنگ تھا، کنگ یزدگارد، تو وہ بھاگتے ہیں اوپر کی طرف، جاتے ہیں خراسان کی طرف۔ تو یہ بیٹل آف قادسیہ تھی جس میں مسلمان جو ہے وہ عراق کو فتح کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی کنسیکوینسز کی اوپر بات کی جائے تو یہ فرسٹ ٹائم اگر بات کی جائے تو یہ جو سسینٹ امپائر تھا، پرشین امپائر، تو ان کے زوال کا یہ ایک بگیننگ تھا، اور فرسٹ ٹائم اسلام جو ہے وہ مڈل ایسٹ تک پہنچتی ہے۔ بیٹل آف قادسیہ میں فرسٹ ٹائم اسلام جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف جاتی ہے، اینڈ اٹ واز دا فرسٹ ٹائم when the Arab and the Persian people had an interaction۔ فرسٹ ٹائم جو ہے پرشین کے لوگ اور عرب کے درمیان جو ہے وہ ایک انٹریکشن بھی ہوتی ہے، ایک نیو سویلائزیشن جو ہے وہ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، اور پھر بعد میں جب ہم کلچر وغیرہ پر بات کریں گے تو اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ تھا بیٹل آف قادسیہ جس میں مسلمانوں نے پرشین امپائر کو، جو سسینٹ امپائر تھا، اس کو مسلمانوں نے شکست دیا تھا۔ اور اس کے بعد عراق، جو آج کا جو عراق کنٹری ہے، آپ اگر ماڈرن میپ دیکھیں گے عراق، تو اس ایریا کو مسلمان جو ہے وہ فتح کرتے ہیں، اور عراق مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے۔ تو یہ تھا بیٹل آف قادسیہ جس میں مسلمان عراق کو فتح کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔